آزاد ہونے کے بعد لونڈی خود مختار ہے۔ جب لونڈی آزاد ہو جائے تو وہ اپنے معاملے کی خود مالک ہوگی اور اسے اس کے خاوند کے بارے میں اختیار دیا جائے گا، جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بے شک بریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور اس کا خاوند غلام تھا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر ایک حبشی غلام تھا، اس کا نام مغیث تھا، وہ بنی فلاں کا غلام تھا۔ جیسے وہ منظر اب بھی میری آنکھوں میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے پیچھے روتا پھر رہا ہے۔ صحیح بخاری۔ جس روایت میں ہے کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا وہ منقطع ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ وہ غلام تھا زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ آزاد ہونے کے بعد عورت جبکہ اس کا خاوند غلام ہو کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کی زوجیت میں رہے اور چاہے تو علیحدہ ہو جائے، اس پر اجماع ہے۔ اس صورت میں اختلاف ہے کہ جب شوہر آزاد ہو اور اس کی بیوی غلامی سے آزاد ہو۔ جمہور: ایسی صورت میں عورت کو کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اختیار کا سبب غلام ہونے کی وجہ سے عدم کفایت تھی، جواب موجود نہیں۔ احناف کہتے ہیں اس صورت میں بھی عورت کو اختیار حاصل ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ راجح: جمہور کا موقف راجح ہے، جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول مروی ہے کہ اگر وہ آزاد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یعنی بریرہ کو اختیار نہ دیتے۔ صحیح مسلم۔ جس عورت سے نکاح کرنے میں والدہ راضی نہ ہو۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی نے دریافت کیا کہ میں سیبہ یعنی شوہر دیدہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا والد مذکورہ عورت اور اس کے گھر والے بھی سب اس شادی پر رضامند ہے، لیکن میری والدہ اس پر راضی نہیں، کیا میں والدہ کی رضا کی پرواہ کیے بغیر اس عورت سے شادی کر لوں یا نہ کروں؟ اور اگر میں اس سے شادی کر لوں تو کیا میں اپنی والدہ کا نافرمان ہوں گا؟ مجھے مستفید فرمائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شیخ نے جواب دیا کہ والدہ کا حق بہت زیادہ ہے اور اس سے نیک سلوک اہم واجبات سے ہے، اور جس بات کی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس عورت سے شادی نہ کریں جس سے آپ کی ماں خوش نہیں، کیونکہ آپ کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ خیر خواہ آپ کی والدہ ہے۔ شاید وہ اس عورت کی اخلاق سے کوئی ایسی بات جانتی ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ عورتیں اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ والدہ سے نیک سلوک تقویٰ کی بات ہے، الا یہ کہ تمہاری والدہ دیندار نہ ہو اور وہ عورت جس سے منگنی مطلوب ہے دیندار اور متقی ہو، اور اگر ایسی بات ہے جو ہم نے ذکر کی ہے تو پھر اس معاملہ میں تمہارے لیے اپنی والدہ کی اطاعت ضروری نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اطاعت صرف بھلے کاموں میں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو، اور آپ کے لیے ایسی بات آسان بنائے جس میں آپ کے دین اور دنیا کی صلاح و سلامتی ہو۔ باب عقد نکاح کا بیان۔ عیدین کے مہینوں میں رخصتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال میں نکاح کیا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے کون سی بیوی تھی جو مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں خوش نصیب ہو؟ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کو بہتر سمجھتی تھی کہ
ان کے قبیلہ کی عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ شوال میں نکاح کرنا اور رخصتی کرنا مستحب ہے، اور بے شک ہمارے اصحابی اس کے استحباب کے قائل ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ انہوں نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ان اوقات کا بیان جن میں نکاح مستحب ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں استحباب ایک شرعی حکم ہے جو صرف دلیل کے ساتھ ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے حسب اتفاق مختلف اوقات میں شادیاں کی اور کسی بھی خاص وقت کی جستجو نہیں کی، اور اگر صرف کسی وقت میں نکاح کا وقوع استحباب کا فائدہ دیتا ہو تو ان تمام اوقات میں شادی مستحب ہوتی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، لیکن یہ بات قابل تسلیم ہی نہیں۔ ایجاب و قبول۔ مرد اور عورت کا ایجاب و قبول نکاح کا رکن ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح کے وقت عورت کی طرف سے اس کا ولی نکاح پر اس کی رضامندی کی ضمانت دے، جبکہ مرد خود گواہوں کی موجودگی میں عقد نکاح پر رضامندی کا اظہار کرے۔ اظہار رضامندی کے لیے زبان سے اونچی آواز کے ساتھ قبول ہے کہنا اگرچہ بہتر تو ہے مگر ضروری نہیں، لہذا اگر مرد سر ہلا کر یا لکھ کر یا کسی بھی اور معروف طریقے سے اظہار کر دے کہ جس سے اس کی رضامندی ظاہر ہوتی ہو تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ولی ایک عورت کا نکاح کراتے ہوئے ایک صحابی سے کہا، بلا شبہ میں نے تجھے اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے اس عورت کا مالک بنا دیا۔ صحیح بخاری۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں نکاح کرایا، میں نے تمہارے اس سے قرآن کی ان صورتوں کے بدلے شادی کر دی جو تمہیں یاد ہیں۔ مسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ام حکیم بنت قارظ سے کہا، کیا تو اپنے نکاح کے معاملے میں مجھے اختیار دیتی ہے کہ میں جس سے چاہوں تیرا نکاح کر دوں؟ اس نے کہا ہاں۔ عبد الرحمن نے کہا تو میں نے خود تجھ سے نکاح کیا۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے کہا کہ دو گواہوں کے سامنے اس عورت سے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا۔ بخاری۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح ہر اس چیز کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے جسے لوگ نکاح شمار کرے، خواہ وہ کسی بھی زبان، کسی بھی لفظ یا کسی بھی فعل کے ساتھ ہو، اور اسی کی مثل ہر عقد ہے۔ گونگے کا نکاح۔ گونگے کا نکاح درست ہے بشرطے کہ وہ لکھ کر، اشارے کے ساتھ یا کسی اور ایسے طریقے سے اپنی رضامندی ظاہر کر دے جس سے اس کی رضا سمجھ میں آ جائے۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں گونگے کی شادی اگر اشارہ سمجھ میں آ جائے تو اشارے سے جائز ہو جائے گی، جیسے اس کی بائی جائز ہوتی ہے کیونکہ اشارے میں سمجھ آنے والا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر اشارہ سمجھ میں نہ آئے تو نکاح درست نہ ہوگا، کیونکہ عقد نکاح دو ذاتوں کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھی کی کہی ہوئی بات سمجھے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے بہرہ اور گونگا اس قابل فہم اشارے کے ساتھ اپنا نکاح کرائیں گے جس کے ذریعے وہ کھانے پینے اور دیگر امور کے لیے دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں ایسے شخص کے حق میں قابل فہم اشارہ کلام کی قائم مقام ہے۔ اگر لڑکے یا لڑکی میں سے کوئی ایک حاضر نہ ہو، سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح کرنے والوں میں سے کوئی غیر حاضر ہو اور نکاح کا ارادہ رکھے تو اسے چاہیے کہ قاصد بھیجے یا خط لکھے اور دوسرے فریق سے شادی کا مطالبہ کرے۔ دوسرے فریق کو چاہیے کہ جب اسے قبول کرنے میں رغبت ہو تو گواہ
بلائے، خط کی عبارت پڑھے یا نمائندے کا پیغام بتائے اور مجلس میں ان کو گواہ بنائے کہ اس نے وہ نکاح قبول کر لیا ہے، اور قبولیت کا اعتبار مجلس کے ساتھ مقید ہے۔ عقد نکاح کے لیے طہارت ضروری نہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ: عقد نکاح کی صحت کے لیے فریقین یعنی لڑکے اور لڑکی یا ان میں سے کسی ایک کی حدث سے طہارت شرط نہیں۔ خطبہ نکاح: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حاجت و ضرورت کے لیے یہ خطبہ سکھایا تھا۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس سے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے وہ اپنے در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی رہبر نہیں ہو سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر صرف اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی اور انہیں زمین پر پھیلایا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ذریعے یعنی جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ سورۃ النساء۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورۃ الاحزاب۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے: جب تم میں سے کوئی نکاح یا اس کے علاوہ کسی حاجت کے لیے خطبہ دینے کا ارادہ کرے تو کہے الحمدللہ نحمدہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر خطبہ انہی الفاظ سے شروع کرتے تھے، خواہ وہ خطبہ نکاح کا ہوتا یا جمعہ کا یا اس کے علاوہ کوئی اور۔ شیخ صالح بن فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں عقد نکاح کے وقت خطبہ مستحب ہے۔ دولہا اور دلہن کے لیے مبارکباد کے الفاظ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے شادی کی ہے تو فرماتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت کرے اور تجھ پر برکت کرے اور تم دونوں کو خیر و بلائی میں جمع کر دے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ شریعت میں کثیر التعداد بارات کا تصور نہیں، کیونکہ اس طرح لڑکی والوں کو کافی خرچ کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ علاوہ ازیں نکاح سے پہلے رسم حنا یعنی مہندی کے لیے اجتماع اور گانا بجانا اور جہیز کا مطالبہ یا لڑکی والوں کی طرف سے من پسند مہر کے تعین بھی ناجائز ہے۔ مسجد میں نکاح کا حکم۔ جن حضرات کا خیال ہے کہ مسجد میں نکاح ضروری ہے، انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کا اعلان کرو اور اسے مساجد میں منعقد کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کی وجہ سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے مسجد میں نکاح کو مستحب قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ بالا روایت کے ضعیف ہونے کی بنا پر مسجد میں نکاح ضروری نہیں، اس لیے نکاح کے لیے حسب توفیق اور حسب ضرورت کوئی بھی جگہ مثلا کسی کا گھر، کوئی باغ، میدان یا ہوٹل وغیرہ منتخب کی جا سکتی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی صرف خیر و برکت کے لیے مسجد کو انعقاد نکاح کے لیے منتخب کرتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بروز جمعہ کا نکاح۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اسے مستحب کہا ہے کیونکہ سلف کی ایک جماعت کا یہی موقف ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ شرف والا اور عید کا دن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نکاح پڑھانے کا طریقہ۔ نکاح پڑھانے کا طریقہ انتہائی مختصر ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح خواہ پہلے مثلاً خطبہ نکاح پڑھے جو گزشتہ صفحات میں نقل کیا گیا ہے، پھر لڑکے سے دو گواہوں کی موجودگی میں کہے کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں بنت فلاں لڑکی کا مکمل نام لے سے اس کے ولی کی رضامندی کے ساتھ اتنے حق مہر جو مقرر کیا گیا ہو کے عوض کیا آپ کو قبول ہے۔ اگر لڑکا کہہ دے کہ قبول ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ ان الفاظ میں لڑکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ولی خود اس کی رضامندی کی ضمانت دے رہا ہے۔ یاد رہے خطبہ نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو کلمہ شہادت پڑھانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ خطبہ نکاح کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ خطبہ عقد نکاح کے لیے واجب یا شرط نہیں بلکہ محض مستحب ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ اہل علم نے کہا ہے بلا شبہ خطبے کے بغیر بھی نکاح جائز ہے، یہی سفیان ثوری رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کی رائے ہے۔ کیا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ ہی خود اپنا نکاح کرے۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن ماجہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کوئی عورت نہ تو خطبہ دے اور نہ ہی نکاح کرائے۔ ابن ابی شیبہ۔ ٹیلی فون پر نکاح کا حکم۔ بہتر اور زیادہ باعث احتیاط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں نکاح پڑھایا جائے، لیکن اگر کوئی شدید ضرورت ٹیلی فون پر نکاح کرانے کی متقاضی ہو تو ٹیلی فون پر بھی نکاح کرایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ایک طرف لڑکی کا ولی رضامندی کا اظہار کر دے اور دوسری طرف لڑکا دو عادل گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے کہہ کر یا کسی اور طریقے سے اس نکاح کو قبول کرنے کی صراحت کر دے تو انشاءاللہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔